الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدبوا أولادكم على 3 خصال: حب الله وحب نبيكم وحب أهل بيته وتلاوة القرآن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حضرات علماء کرام اور میرے معزز بزرگوں، نوجوانوں، معصوم بچوں اور پردے میں بیٹھی ہوئی میری مائیں اور بہنیں، میں صرف مختصر سے وقت میں، چونکہ 10 منٹ کا وقت دیا گیا ہے، میں انہی 10 منٹ میں اپنی بات کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. جیسا کہ ابھی حضرت مولانا سراج الدین صاحب یہ بیان فرما رہے تھے کہ اللہ کے نبی سے محبت یہ بنیاد ہے، اور بنیاد بھی کمال ایمان ہے. میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی اور مجھے جو موضوع دیا گیا تھا، کیونکہ وہ وقت نہیں رہا، بڑی لمبی گفتگو تھی، مناسب بھی نہیں ہے اور وقت بھی کافی ہو چکا ہے، اور آپ لوگ گو کے اوپر نیند کا بھی غلبہ ہے. اسی لیے مجھے جو موضوع دیا گیا تھا، میں اس موضوع میں سے چند بنیادی باتیں جو آج کے ہر گھر، ہر مرد، ہر ماں اور باپ کے لیے ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، میں اس کی طرف اشارہ کرنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلی چیز کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے 2 پہلو ہیں. ایک پہلو وہ ہے جس میں دنیا آپ کو محمد ابن عبداللہ کہتی ہے. آپ کے پیدائش سے لے کر کے نبوت تک کا وہ زمانہ جو 40 سال کا زمانہ رہا ہے، وہ محمد ابن عبداللہ کا زمانہ ہے. لیکن جب آپ کو نبوت ملی تو محمد ابن عبداللہ سے آگے بڑھ کر کے دنیا آپ کو محمد الرسول اللہ کہتی ہے. یہ آپ کے زندگی کے 2 پہلو ہیں. محمد ابن عبداللہ کا وہ زمانہ، آپ کا بچپن، آپ کی جوانی، آپ کے رات و دن، آپ کے تجارتی اسفار، وہ یقیناً قابل مبارکباد ہے، لیکن اس میں تعلیم کا وہ نمونہ نہیں ہے جو تعلیم کا نمونہ نبوت کے بعد میں ملتا ہے. اللہ کے نبی کو جب نبوت ملی تو اس 23 سالہ زندگی کے اندر، 13 سالہ مکی زندگی اور 10 سالہ مدنی زندگی کے اندر اللہ کے نبی نے وہ انقلاب پیدا کر دیا. وہ ظلم اور بربریت کہ جو بادل اللہ کی زمین پر چھائی ہوئی تھی، کہ جب اللہ کے نبی کی تعلیم ان لوگوں کے درمیان گئی تو جو لوگ ظلم اور بربریت کے بڑے مجرم اور مہان پاپی بنے ہوئے تھے، وہ قوم کے علم بردار بن گئے اور اسلامی دنیا کے رہبر اور مقتدا بن گئے. آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے،
آپ کے بعد اس دنیا میں کوئی نبی نہیں آنے والا، لیکن اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اور یہ حدیث اور قرآن کی شکل میں جو ہمارے سامنے موجود ہے، یہ تعلیم اس کا بدل اس دنیا میں نہیں ہے۔ اگر امت مسلمہ کی نجات اور کامیابی اگر کہیں مل سکتی ہے تو وہ انہی تعلیمات اور انہی نقوش کے اندر ملے گی جو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور کر کے دکھلا دیا۔ اگر انہی تعلیمات کو ہم اپنائیں گے تو ہمیں کامیابی ملے گی، ورنہ اس کے علاوہ کامیابی کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی تعلیمات کیا ہے، وہ بنیادی باتیں صرف مختصر سے لفظوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلی چیز کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے یہاں بچہ پیدا ہو، آپ کے یہاں بچہ پیدا ہو تو آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کا جو پہلا کام ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا پہلا کام یہ ہے کہ اس بچے کو صاف کر کے اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہو۔ یہ رسول اللہ کی تعلیمات ہے، لیکن آج رسول اللہ کی تعلیمات کو ہم نے بلا دیا۔ ماجرا یہ ہوا کہ آج کا یہ صورتحال ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے ہاسپیٹل کے اندر، بچے کو کسی نے نہیں دیکھا، نہ ماں نے دیکھا، نہ باپ نے نہ دیکھا، نہ کسی اور نے دیکھا۔ بچے کو ڈاکٹرنی نے اٹھایا اور سانس بڑھ رہی تھی، آکسیجن روم میں لے جا کر کے رکھ دیا۔ بچے کو نکالا گیا 10 دن کے بعد، 5 دن کے بعد، جبکہ مٹھائیاں بٹ گئیں، خوشیاں ہو گئی، آنے والے آ کر کے مبارکباد دے کر کے چلے گئے، نہ اذان رہی نہ اقامت رہی۔ یہ ہمارا آج کا یہ صورتحال ہے، اور یہ رسول اللہ کی سنت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا دوسرا کام کہ جب یہ بچہ بڑا ہو جائے، 7 دن کا ہو جائے، تو اس بچے کا عقیقہ کرو۔ لیکن ہمارے معاشرے میں اور جس سماج اور جس سوسائٹی کے اندر ہم رہتے ہیں، اس سوسائٹی کے اندر عقیقے نام کا کوئی چیز نہیں ہے۔ آج ہم نے یہ کر لیا ہے کہ بچے کی پیدائش ہوتی ہے، چھٹے دن ہم اپنے رشتہ داروں کو، گھر والوں کو، آس پاس کے لوگوں کو، ملنے جلنے والوں کو ہم دعوت دے دیتے ہیں، جسے آج چھٹی کی رسم سے تعبیر کرتے ہیں، اور ہمارے اس ماحول میں اور ہمارے کیا بولتے اس علاقے میں جسے چھٹی چلہ کہا جاتا ہے، جو کہ سراسر غیر اسلامی ہے۔ اگر یہی چیز چھٹے دن کے بجائے 7ویں دن کر لیا جائے تو یہ اور سنت کی نیت سے کیا جائے تو وہ عقیقہ کہلائے گا اور اس میں اجر و ثواب ہوگا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر یہ بچہ اب بولنے کے لائق ہو جائے تو ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی اور ہمارے گھر کے لوگ، ہمارے خاندان، ملنے جلنے کے لوگ اس بچے پر دباؤ ڈالتے ہیں کہ بیٹا بولو ابا، اماں، چچا، دادا، دادی، نانا، نانی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تمہارا بچہ بولنے کے لائق ہو جائے تو سب سے پہلا کلمہ جو اس کی زبان سے نکلواؤ، فرمایا افتحوا علی صبیانکم اول کلمۃ بلا الہ الا اللہ، کہ اس کی زبان سے جو سب سے پہلا کلمہ نکلواؤ وہ لا الہ الا اللہ نکلواؤ۔ کیوں؟ کیونکہ جب یہ لا الہ الا اللہ کہے گا اور یہ اس کا عادی بن جائے گا تو جب یہ اس کی روح نکلنے والی ہوگی، جب اسے موت آئے گی تو اس کی زبان پر جو سب سے آسان کلمہ ہوگا وہ لا الہ الا اللہ ہوگا اور وہ دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا جب یہ بچہ 7 سال کا ہو جائے، 10 سال کا ہو جائے، ہوشیار عقل مند ہو جائے، تو اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ اس بچے کو مسجد کا راستہ دکھلا دو، اسے نماز کا عادی بناؤ۔ اگر یہ نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کی تادیب کرو، اسے تلقین کرو، اس کے اوپر ہلکی پھلکی مار لگاؤ۔ یا اللہ یہ قرآن کی تعلیمات ہے، اگر آج آپ یہ کام نہیں کرو گے تو کل یہ آپ کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑے گی۔ میں ایک مختصر سا واقعہ بتاتا ہوں۔ حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم
ایک واقعہ بیان کرتے تھے. انہوں نے فرمایا کہ جب میں دلی سے دیوبند آ رہا تھا تو میرٹھ بائی پاس کے پاس کسی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے ہم رکے. نماز سے فارغ ہوئے، جنازہ رکھا ہوا تھا. لوگوں نے کہا کہ مولانا نماز پڑھا دیجئے. ہم نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے. لوگوں نے کہا اجازت دو. کوئی اجازت دینے والا نہیں. جب لوگوں نے بہت زیادہ شور مچایا کہ بھائی مولانا کو جانا ہے، اجازت دو، لیٹ ہو رہے ہیں، تو دور سے کہیں سے بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں نے کہا جی ہاں اجازت ہے. یہ کون اجازت دے رہا ہے؟ یہ وہی ہے، یہی وہ اولاد ہے جس کو باپ نے مسجد کا راستہ نہیں دکھلایا. آج اسی بچے کو اپنے باپ کی نماز جنازہ بھی پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اسے نماز کا عادی بناؤ، اسے نماز کی تعلیم دو. پھر اس کے بعد فرمایا کیونکہ میں مختصر سے وقت میں شروع سے لے کر کے میں آخر تک بتا رہا ہوں، تھوڑا وقت لگے گا، آپ اس کے لیے زحمت ہوں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب یہ بچہ اب 12 سال 13 سال کا ہو جائے تو اس کو تعلیم دلاؤ. جو بھی تعلیم دو. قرآن صاف کہتا ہے اقرا، پڑھاؤ. قرآن یہ نہیں کہتا ہے کہ تم دینی تعلیم دو. قرآن کہتا ہے اقرا، پڑھاؤ، تعلیم دو. دنیا کی جو چاہو تعلیم دو، لیکن جو بنیادی تعلیم ہے اگر تم اس سے پیچھے ہٹو گے تو یاد رکھنا اس کے نتیجے بڑے بھیانک سامنے آئیں گے. اللہ کے نبی نے، میں نے ایک حدیث پڑھی تھی آپ کے سامنے، ادبوا اولادکم علی 3 خصال حب اللہ وحب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوت القرآن. کہ اللہ کے نبی نے فرمایا 3 چیزوں کی تعلیم دو. پہلی تعلیم حب نبیکم، کہ اب اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی تعلیم دو. ان کو یہ بتاؤ، اپنے بچوں اور بچوں کے دل و دماغ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بٹھاؤ. یہ بنیاد ہے. اور بنیاد بھی کیا؟ فرمایا کہ کمال ایمان کا مدار حب رسول اللہ پر ہے. جتنی زیادہ رسول اللہ سے محبت ہوگی اتنی ہی زیادہ تیرے ایمان میں مضبوطی پیدا ہو. اگر تیرے اندر رسول اللہ سے محبت نہیں ہے تو تو صرف نام کا مسلمان ہے، نام کا تیرے اندر ایمان ہے. میرے بھائی یہی تو پرکھنے کا، جانچنے کا طریقہ ہے کہ ہمارے اندر رسول اللہ سے کتنی زیادہ محبت ہے. اس لیے میرے بھائی، میرے بزرگوں، اپنے بچوں اور بچوں کو یہ تعلیم دو کہ ہم جس نبی کے نام لیوا ہے اس نبی کی شان کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، یہ اپنے بچوں کو تعلیم دو. میں 1-2 باتیں عرض کر کے اور ایک واقعہ عرض کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ حب رسول اللہ پر میں ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک دیہاتی صحابی آئے اور انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی متی الساعہ. بڑا عجیب سوال ہے. فرمایا متی الساعہ، اے اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی نے کوئی جواب نہیں دیا. نماز کا وقت تھا، آپ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے. نماز کے بعد نماز سے فارغ ہوئے تو اللہ کے نبی گھوم کر بیٹھ گئے جیسے امام صاحب فجر اور عصر میں بیٹھتے ہیں. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا من السائل، کہاں ہے سائل؟ کس نے سوال کیا تھا متی الساعہ کہ قیامت کب آئے گی؟ وہ صحابی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی میں نے سوال کیا تھا متی الساعہ کہ قیامت کب آئے گی. تو اللہ کے نبی نے ان سے ایک سوال کیا کہ یہ بتاؤ قیامت تو آ جائے گی، لیکن یہ بتاؤ کہ تم نے قیامت کے لیے اور آخرت کے لیے تیاری کیا کر رکھی؟ تو چونکہ وہ صحابی تھے، ہم جیسے لوگ ہوتے تو جھوٹ بول دیتے، اور وہ صحابی تھے اور صحابی کے کوٹے میں جھوٹ نہیں ہوتا. تو اللہ کے نبی تو صحابی عرض کرنے لگے اللہ کے نبی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. ہاں نماز کا وقت ہوتا ہے، فرض نماز پڑھ لیتا ہوں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. رمضان کا مہینہ آتا ہے، روزے رکھ لیتا ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. لیکن ایک چیز ہے،
کیا ہے؟ فرمایا انی احب اللہ و رسول، کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے بڑا اچھا جملہ ارشاد فرمایا المرء ما من احب وانت ما من احببت، کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ درست ہے تو کل قیامت کے دن ہر شخص اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ دنیا میں محبت کرتا تھا، اور اگر تمہارا یہ دعویٰ درست ہے تو تم اس کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کا دعویٰ کرتے ہو۔ میرے بزرگوں، بات ختم ہو گئی۔ اب کیا؟ قیامت بر قیامت آ جائے، جس قیامت میں جس کی سرکار ہوگی وہ میرے ساتھ ہوگا، تب قیامت کی ہولناکی کا کوئی خوف نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، وہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں جتنے صحابی بیٹھے ہوئے تھے وہ اتنے زیادہ خوش ہوئے کہ اس سے زیادہ میں نے اتنے خوش کسی کو نہیں دیکھا۔ کیوں؟ کیونکہ صحابہ کرام تو اللہ کے نبی کے عاشق تھے، دیوانے تھے، اور ایسے دیوانے تھے اور ایسی محبت کرنے والے تھے کہ دنیا میں کسی بادشاہ کے دربار میں اس قسم کی محبت کی مثال نہیں ملتی۔ اللہ کے نبی کی محبت اور اللہ کے نبی سے عشق اور دیوانگی ایسی تھی کہ اگر اللہ کے نبی زمین پر تھوک دیتے تو صحابہ کو یہ گوارا نہیں کہ وہ زمین پر گر جائے، بلکہ وہ ہاتھ پر لیتے اور اس کو مل لیتے۔ تو یہ چیزیں ہیں، یہ بنیادی چیزیں اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی اولاد کو یہ بتاؤ، حب نبیکم، اللہ کے نبی کی تعلیم دو، اللہ کے نبی کی محبت بتلاؤ۔ پھر فرمایا حب اہل بیتہ، اللہ کے نبی کی صاحبزادیاں، آپ کی خالائیں، آپ کے چچا ماموں کون کون تھے، کیا ان کا معیار تھا، کیا ان کے نام تھے، یہ بھی بتاؤ۔ پھر آخری چیز جس پہ میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا، پھر فرمایا وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، کہ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دو، کہ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دو۔ آج میں ایک حقیقت بیان کرنا چاہتا ہوں، آج کا ہمارا یہ ذہن بن گیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلانے کے لیے ایسے حافظ جی کا انتخاب کرتے ہیں پورے شہر میں کہ جو حافظ جی 10 روپے 20 روپے 50 روپے میں پڑھا دے، لیکن اگر یہی اسکول کی ضرورت پڑ جائے، ٹیوشن کی ضرورت پڑ جائے، تو پورے شہر میں جو سب سے بہتر اور سب سے بڑا ٹیچر ہو اس کو ہم تلاش کرتے ہیں اور اس کو منتخب کرتے ہیں۔ لیکن جب قرآن کی بات آتی ہے، قرآن کی تعلیم کی بات آتی ہے، تو ہم اس کو پورے شہر میں سے ایسے حافظ جی کا انتخاب کرتے ہیں جو 10 روپے 20 روپے اور 50 روپے میں پڑھا دے اور جیسا چاہے ویسے پڑھا دے۔ یہ قرآن سے غفلت ہے، یہ بے توجہی ہے۔ میرے بزرگوں، یہ بے توجہی نہیں ہونے چاہیے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، میں تو کہتا ہوں کہ جو 3 پارے 10 پارے پڑھنے والے ہیں وہ قرآن کو پڑھتے ہی نہیں۔ آپ کہو گے مولوی صاحب عجیب بات کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں کہ نہیں، جو 10 پارے پڑھنے والے ہیں وہ قرآن کو چھوڑ دیا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کیا چیز ہے؟ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، علماء نے لکھا ہے القرآن هو النظم والمعنى جميعا، کہ قرآن تو نام ہے الفاظ کا، الفاظ کے ساتھ ساتھ معانی کا۔ قرآن 2 چیزوں کا نام ہے، الفاظ کا بھی اور معانی کا بھی۔ الفاظ تو ہم پڑھ لیتے ہیں لیکن ہمیں معانی کا پتہ نہیں۔ ہم 10 پارے پڑھنے والے ہیں لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں کہ اللہ سورہ فاتحہ میں کیا کہہ رہا ہے۔ تو قرآن کی آیتیں تو ہم نے پڑھ ڈالی، لیکن اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا حکم کرے اس چیز کو کرو، اور جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ لیکن آج ہماری گنگا الٹی بہ رہی ہے، جس چیز سے اللہ کے نبی نے ہم کو منع کیا ہم اس کو کر رہے ہیں، اور جس چیز کا حکم دیا ہم نے اس کو پس پشت ڈال دیا۔ تو میرے بھائی، یہ قرآن سے بے توجہی نہیں ہونی چاہیے۔ باتیں بہت تھی لیکن وقت کی قلت دامنگیر ہے، اس لیے میں اپنی باتوں کو صرف 2 لفظوں میں ختم کرتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دلاؤ۔
اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دلاؤ۔ خدا را اگر آپ نے دین کی تعلیم کا بندوبست نہیں کیا تو کل قیامت کے دن پیچھا چھڑانا مشکل ہو جائے گا، اللہ کے یہاں آپ جواب نہیں دے پاؤ گے، اللہ کے یہاں آپ جواب نہیں دے پاؤ گے۔ اس لیے دین کی تعلیم کا بندوبست کرو۔ اور جن لوگوں نے ابھی عقیقہ نہیں کیا ہے اپنے بچوں کا، وہ جا کر کے عقیقہ کریں۔ اسی چند باتوں پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جس طریقے سے نماز میں بیٹھتے ہیں ایسے بیٹھ جائیں، دعا ہوگی، درود شریف پڑھنا۔ لمبی رات ہو چکی ہے، اس وقت کی دعا انشاءاللہ قبول ہوگی۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم کما تحب وترضى دعوت۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اے اللہ ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما، اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ یا الہ العالمین یا اکرم الاکرمین، ہم نے پوری زندگی اے اللہ تیری نافرمانیوں میں گزار دی مولا۔ یا الہ العالمین، اے اللہ باقی جو عمریں بچی ہوئی ہیں، باقی جو زندگیاں بچی ہوئی ہے، اے اللہ اے اللہ اے اللہ مولا کریم آقا، اے اللہ ہمیں معاف فرما، مولا معاف فرما، مولا معاف فرما، اے اللہ معاف فرما، اے اللہ معاف فرما، اے اللہ یہ بندے ہیں اے اللہ اس مجمع کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ آدھی رات سے زاہد گزر چکی ہیں مولا، اے اللہ تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہیں مولا، مولا معاف فرما، اے اللہ مغفرت کی بھیک مانگ رہے ہیں مولا، اے اللہ ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، جو غلطیاں ہو چکی ہے، اے اللہ تو اپنے فضل سے معاف فرما، اپنے فضل سے معاف فرما۔ یا الہ العالمین یا اکرم الاکرمین، تو معاف نہیں کرے گا تو کون کرے گا مولا؟ اے اللہ کوئی سننے والا نہیں ہے تیرے علاوہ، اے اللہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے تیرے علاوہ۔ یا الہ العالمین تو ہم سب کو معاف فرما، اے اللہ بڑوں کو معاف فرما، چھوٹوں کو معاف فرما۔ یا الہ العالمین یا اکرم الاکرمین، اے اللہ سب کو معاف فرما، سب کو معاف فرما، عذاب قبر سے محفوظ فرما، اے اللہ عذاب جہنم سے محفوظ فرما، اے اللہ جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما۔ یا الہ العالمین یا اکرم الاکرمین، طرح طرح کے فتنے آ رہے ہیں، اے اللہ ان تمام فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرما، خاص طور سے فتنے شکیلیت سے، فتنے گوہر شاہیت سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما، ہماری بہن بیٹیوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ یا الہ العالمین یا اکرم الاکرمین، جو دنیا سے گزر چکے ہیں، اے اللہ ان تمام کی مغفرت فرما، اے اللہ ان تمام کی مغفرت فرما۔ یا الہ العالمین یا اکرم الاکرمین، اس جلسے کے لیے جن حضرات نے جو کوششیں کی ہے، اے اللہ ان کی کوششوں کو یا الہ العالمین یا اکرم الاکرمین اے اللہ قبول فرما، اے اللہ قبول فرما، اے اللہ بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین یا اکرم الاکرمین، اے اللہ جس طریقے سے بھی اے اللہ مدد کی ہے، اے اللہ اے مولا کریم آقا، اے اللہ تو ان کی زندگیوں کو بنا دے، اے اللہ انہیں ترقی عطا فرما،
یا العالمین یا اکرم الاکرمین جو بے روزگار ہے انہیں روزگاری عطا فرما، اے اللہ جو روزگار ہے اے اللہ انہیں ترقی عطا فرما، یا العالمین یا اکرم الاکرمین اس مجمع کے اندر بڑے ہیں بوڑھے ہیں بچے ہیں یا العالمین مائیں بہنیں بھی پردہ میں بیٹھی ہوئی ہیں، یا العالمین سب تیرے سامنے ہاتھ پہ لائے ہوئے ہیں، سب کی دل کے اندر صرف اور صرف ایک چیز ہے، اے اللہ مغفرت مولا، اے اللہ تو ہم سب کو معاف فرما، ہم سب کو معاف فرما، جو بیمار انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے مولا کریم آقا جن حضرات نے دعائی کرنے کے لیے کہے ہیں اے اللہ ان کی جائز تمناؤں کو پوری فرما، اے اللہ جائز حاجات کو پوری فرما، اے اللہ ہدایت کو عام فرما، اے مولا کریم آقا جو مانگے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما، یا العالمین یا اکرم الاکرمین تو اپنے فضل سے اپنے کرم سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہماری دعا کو قبول منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔